تم اپنے آپ کے وجود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچا لو وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن تم خود ہوگے، جس میں جلائی جانے والی چیز کوئی تیل نہیں، کوئی پیٹرول نہیں، کوئی کسی طرح کا کوئی اور ایندھن نہیں، بلکہ تمہارے اپنے وجود سے اس کی آگ جلائی جائے گی۔ والحجارہ، اور باقی کا کام پتھروں سے لیا جائے گا۔ اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو کہ نبی اکرم ہادی اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے انتہائی ہلکے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کہا جہنم کا سب سے انتہائی ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا، اس بدبخت کو ہوگا جس کو آگ کی صرف 2 جوتیاں پہنا دی گئی ہوں گی، آگ کی صرف 2 جوتیاں پہنا دی گئی ہوں گی، لیکن ان 2 جوتیوں کی جلن کا عالم یہ ہوگا، اس قدر تپش ہوگی کہ اس نے جوتیاں پیر میں پہن رکھی ہوں گی، لیکن جلن کا یہ عالم ہوگا کہ اس کے سر میں رکھا ہوا بھیجا اور اس کی یہ کھوپڑی اس طرح سے پکے گی جس طرح سے چولہے پر رکھا ہوا سالن پکتا ہے، اور اس کے ماتھے سے ایسی کھدکھدانے کی آواز ابھرے گی جیسا چولہے پر رکھی ہوئی دیگچی میں سے کھدکھدانے کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، اور اس پر زیادہ یہ کہ یہ گنہگار، یہ بدبخت جسے جہنم کا انتہائی ہلکا عذاب دیا جا رہا ہوگا، یہ سوچے گا کہ شاید پوری جہنم میں مجھ سے زیادہ عذاب کسی کو نہیں ہو رہا ہے۔ اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، کس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کہا لوگو جہنم کو یاد کر کے رو لو، آنسو بہا لو، اس لیے کہ قیامت والے دن جہنمی جہنم میں روئیں گے، اس قدر روئیں گے، اس قدر روئیں گے کہ جسم میں رکھا ہوا آنسوؤں کا خزانہ ختم ہو جائے گا، اور آنسوؤں کی جگہ جسم کا خون رسنے لگے گا، اس پر بھی اس قدر روئیں گے، اتنا خون بہے گا آنسوؤں کی جگہ آنکھوں سے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اس قدر خون بہے گا، اس قدر خون بہے گا کہ اگر ان کے خون میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو کشتیاں چلنے لگ جائیں گی۔ اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، کس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو؟ محمد الرسول اللہ، ذرا اونچی آواز سے کہیے صلی اللہ ہو، تاکہ 2 باتوں کا پتہ چلے۔ ایک تو یہ کہ آپ جاگ رہے ہیں، باتیں سر سے اوپر نہیں جا رہی، سر میں جا رہی ہیں، اور دوسرا کہ اللہ ان لوگوں کو معاف فرمائے جو آسمان و زمین سے بڑا طوق الزام کا
تمام شہدائیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیتے ہیں کہ یہ درودوں کے منکر ہیں۔ میں اس سلسلے اور اس راستے پر جانا نہیں چاہتا۔ جب بھی کبھی دوران تقریر میرے اور آپ کے پیغمبر، کائنات کے ہادی رہنما و رہبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد آئے، اونچی آواز سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، پیاس کے مارے جب جہنمی اللہ سے آرزو کرے گا اور پیاس کی وجہ سے اس کی زبان منہ سے باہر نکل کر اتنی طویل اور لمبی چلی جائے گی کہ کوئی تیز رفتار 3 دن تک چلتا رہے تب بھی وہاں نہیں پہنچے گا۔ اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا، نقشہ کھینچ کر بتایا کس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم۔ جہنمی کے لیے رب العالمین کی آواز گونجے گی، اس کو پکڑو اور پکڑنے کے بعد بیچو بیچ جہنم میں کھڑا کر دو۔ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم۔ اس کو بیچو بیچ جہنم میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اب رب العالمین کا حکم صادر ہوگا کہ اب اس پر گرم کھولتے ہوئے پانی کا تڑیڑا چھوڑو۔ کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سر پر گرم کھولتے ہوئے پانی کا تڑیڑا پڑتے ہی اس کا دماغ پھٹ جائے گا، اور اس پانی میں اتنی جلن اور تپش ہوگی کہ پیٹ میں جو کچھ بھی رکھا ہوا ہے اس کی آنتیں تک پاخانے کے راستے سے کٹ کر نیچے گر جائیں گی۔ اور جب اس کو پیاس لگے گی، اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو۔ کس جہنم سے؟ جب اس جہنمی کو پیاس لگے گی، مدتوں کے بعد پانی دیا جائے گا۔ یہ ہمارا لذیذ اور ٹھنڈا پانی نہیں۔ کیسا پانی؟ فشاربون علیہ من الحمیم، گرم کھولتا ہوا پانی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو پانی کا آب خورا دیا جائے گا۔ ابھی یہ پیے گا نہیں، پینے کے لیے صرف کٹورے کو، پیالے کو ہونٹ تک لائے گا۔ اس پیالے میں، آب خورے میں اتنی جلن ہوگی کہ ابھی پانی پیا نہیں ہے، صرف ہونٹ سے نزدیک کرنے پر یہ اوپر کا جو ہونٹ ہے نا، یہ سوج کر گدی تک پیچھے چلا جائے گا، اور نیچے کا ہونٹ سوج کر ناف کے بھی نیچے چلا جائے گا۔ اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اور آپ ذرا تصور کیجئے، اللہ نہ کرے، کبھی نہ کرے، کبھی نہ کرے، رب ہمیں جہنم کو دیکھنا بھی نصیب نہ کرے۔ رب ذوالجلال بال بال ہمیں محفوظ رکھے۔ لیکن تصور کیجئے کہ یہ گت آپ کی بنی ہوئی ہے، سر پھٹا ہوا ہے، پاخانے کے راستے سے آنتیں نکلی ہوئی ہیں، اور یہ اوپر کا ہونٹ سوج کر گدی کے بھی پیچھے چلا گیا، اور نیچے کا ہونٹ ناف کے نیچے، اور زبان اتنی لمبی ہے کہ لوگ اس کے اوپر چل رہے ہیں، اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ خون کی ندیاں بہ رہی ہے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے سوچئے، یہ اس کے عذاب کا ہلکا سا تذکرہ ہے، ورنہ قرآن و سنت میں ایک لمبی داستان ہے وہاں کے عذاب کی سنگینیوں کی، اور یہ ایسی جگہ ہے کہ جس کا بعض حصہ
بعض حصے سے اللہ سے پناہ مانگتا ہے کہ اللہ اس میں جو آگ جل رہی ہے وہ اس حصے میں مت جلانا. تھوڑی سی دیر کے لیے سوچئے.